من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. جی ناظرین، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بات چل رہی تھی جناب صاحبزادہ صاحب راؤ افسر ایوبی صاحب کے ساتھ. اس پر بات ہو رہی تھی. آپ فرما رہے تھے کہ جو عبادات ہیں اس میں جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور نوجوان نسل کو دوبارہ اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک ایسے معاملات کیے جائیں جس پر ہم سب یکجا ہوں، اور کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی صورت کے طور پہ لوگ مسجدوں کا رخ کریں اور دوبارہ عبادات کا رجحان ذہن نشین ہوں. حضرت میں اس پہ بات یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عبادات کو خاص کیا، اگر اس پہ اہتمام خاص ہو جائے تو عبادات کا لطف بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اختلافی باتیں تو ایک جگہ، اس کے بعد والی جو بات دیکھیے، جو لوگ ہم پر اختلاف کرتے ہیں وہ کرتے کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے یا ہمارے وہ دوست یا وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ ساری رات مل کر مسجد سجاتے ہیں یا مدارس کو سجاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے ہیں. اختلاف اس پر ہونا چاہیے کہ فرض کو چھوڑ دینا اختلاف ہے، سجاوٹ پہ اختلاف کیوں سوتے ہیں. اب دیکھیں نا وجہ آگے کیوں وہ سوتے کیوں ہیں. شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس نے اجازت لی اللہ تعالیٰ سے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی. اب شیطان جو ہے وہ نفس ہمارا جو ہے وہ اس کا بھائی ہے، ظاہر شیطان کا بڑا بھائی ہے، تو باقی تو وہ کام کرنے دیتا ہے. جب ٹائم آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب سو جا تو یہ بات جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے یہ سارے معاملات. تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس پہ اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے یہ سو جاتے ہیں، کام کرنے کے بعد، جھنڈیاں لگانے کے بعد، لائٹیں سو جاتے ہیں. تو اس میں جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بجائیں، وہ رائٹ پہ ہیں، ان کا اختلاف رائٹ پہ ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے جو مخالف حضرات ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے ایک گروپ تیار کیا جائے جو ان کو سونے نہ دے، وہ ان کو سونے نہ دے، تو تاکہ وہ عبادت میں شامل ہو جائیں. آپ نے ایسا فرمایا کہ نفس ہمارا جو ہے وہ باقی کام تو کرنے دیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے اللہ کے آگے سجدہ پر سجود ہونے کا، سر کو زمین پر رکھنے کا، تو وہ کہتا ہے نہیں تو سو جا، پھر اٹھ کر پڑھ لیں گے. تو اس پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم پر اختلاف نہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں یہی تو اختلاف ہے. اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہو شیطان آپ کو سجانے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے سجانے کی اہمیت نہیں ہے. نماز پڑھنے نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے نماز کی اہمیت ہے. تو ہمیں مل کر یہ کرنا ہوگا، کم از کم لوگوں تک نہیں تو اپنے گھر سے یہ شروعات کرنی ہوگی. اصل میں کہ ہمارے بچے گھروں کو سجائیں یا مساجد کو سجائیں، تو اس کے بعد 5 وقت کے باجماعت نمازی بھی وہی بچے نظر آئیں. تاکہ اگر کسی کو اختلاف سجانے سے ہو تو اس کو اس سے اختلاف نہ ہو کہ اگر اس نے ساری رات ضائع کی اپنی سجا کر تو صبح اللہ کے آگے حاضر بھی وقت پر تھا. نہیں ضائع نہیں کی اس نے، ان کے نقطہ نظر کے مطابق ضائع. ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا، اگر کوئی یہ کہتا ہے اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو یہ نقطہ نہ ملے کہ یہ ضائع ہے، اسے لگے کہ یہ اپنے اللہ کے سامنے وقت پر حاضر بھی نہیں. ہم ان لوگوں کے جواب ختم کیا جاتا، ہم ان لوگوں کے جواب دے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو دیکھیں جی، انسان کے ساتھ انسان کے 3 دشمن ہیں: شیطان، نفس ہمارا، خناس. شیطان فتنہ پیدا کرتا ہے، یہ فتنے کی طرف جاتا ہے کہ یہ سو کیوں گئے جی، ساری رات عبادت کرتے رہے، یہ سو کیوں گئے. اچھا، ان کا یہ سوال ہے. نفس ہمارا جو ہے وہ خواہش پیدا کرتا ہے. خناس جو ہے شیطان نے دل پہ بٹھایا ہوا، اس کا بیٹا ہے یہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یعنی انسان کے یہ تینوں دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جب انسان عبادت کے لیے تیاری کرتا ہے، دوسرے بھائی بھی آ کے عبادت کریں گے، تو یہ تینوں دشمن جو ہیں وہ اپنا کام دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے سے اس چیز کو ہم میں سے رفع فرمائیں اور ہمارے لیے بہتری کا سبب فرمائیں کہ ہمارے اختلافات ختم ہوں اور ہم نیکی کی راہ پہ گامزن ہوں. اس شعبان المعظم کی جو برکات ہیں اللہ اس سے ہم مستفید فرمائیں. اللہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں تھیں، اللہ اس کا ایک حصہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم بھی وہ کوشش کر سکیں. میں شہزاد حسین صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر دیں تاکہ یہ روح کو تازگی ملتی رہے. تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبیب اللہ. میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، نعت نبی سنانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا. برسوں بیت گئے ہیں آقا، اس امید پہ بیٹھا ہوں. برسوں بیت گئے ہیں آقا، اس امید پہ بیٹھا ہوں. آپ کا ایک دن آنا ہوگا، میرے بھی کاشانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، نعت نبی سنانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا. رب کا احسان ہے نیازی، اس کی خاص عنایت ہے. رب کا احسان ہے نیازی، اس کی خاص عنایت ہے. جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں، پریت کی ریت نبھانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، نعت نبی سنانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا. اگلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد آپ تک بہترین رہنمائی پہنچانا ہے، محبت کا پیغام پہنچانا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ تک ساتھ ساتھ پہنچاتے رہیں تاکہ آنے والے وقت کا لطف آپ پہلے سے تیاری کر کر بھرپور لے سکیں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کے سلسلے میں ہم آپ تک کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے تھے جو ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی، انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے. یکم رمضان المبارک کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا پیدائش ہے. سب کے لیے ایک اچھی اور خوشخبری کا دن بھی ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس دن کی مناسبت کو بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے. 2 رمضان المبارک کو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو چنا وہ اس لیے چنا گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبت والی ازواج میں سے
हमारी उम्मात में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका विसाल 10 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और 10 रमज़ानुल मुबारक में ही जंगे बदर हुई। उसके बाद आगे चलते हैं तो 12 रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहि सलाम को इंजील अता फरमाई। ये भी शायद रमज़ान की ही फजीलत थी जो अल्लाह ने ये और नबी पर एहसान किया। फिर उसके बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली करमुल्लाह वजह के साहबजादे की पैदाइश 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई। उसके बाद आगे चलते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज में से एक, हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हुआ 17 रमज़ानुल मुबारक को। 17 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो साहबजादी भी थी सैयदना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, और ख़ास कर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो लक़ब मिला कि आप ज़ुन्नूरैन हुए, उनमें से एक नूर ये आपको अता हुआ कि आपकी ज़ौजा भी थी ये। इन उसके बाद आगे चलते हैं, जंगे बदर भी 17 रमज़ानुल मुबारक में हुई। 18 रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने एक और नबी पर अपना करम किया कि ज़बूर अता की दाऊद अलैहिस्सलाम को। उसके बाद 19 रमज़ानुल मुबारक को एक खबीस ने हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर मुबारक पर वार किया तलवार से। आप शदीद जख्मी हुए, अलालत में रहे। 20 तारीख को अल्लाह ने 20 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ने फतह मक्का नसीब फरमाई। 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली करमुल्लाह वजह उन जख्मों की ताब ना लाते हुए विसाल फरमा गए। और 27 रमज़ानुल मुबारक को जहाँ हम शब कदर की फजीलतों को ढूंढते हैं, अल्लाह का हम पर एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें हमारा मुल्क पाकिस्तान अता किया। अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह इसको शादो आबाद रखे। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम कारी इमरान साहब से दोबारा फरमाइश करेंगे कि हज़रत आप ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक को रमज़ान की फजीलतें भरपूर तरीके से हासिल करने के लिए कैसे गुजारा जाए, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुब भी नसीब हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ की रहमतें तो पहले ही 70 गुना जोश मार रही हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि आम दिनों में जो इबादत करोगे 1 का 10, रमज़ान में 70 गुना कर दूंगा। इसका भरपूर लुत्फ लेने के लिए अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए, उस पर कुछ रोशनी डालिए आप। रमज़ानुल मुबारक में भरपूर अल्लाह का कुर्ब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने का एक ही तरीक़ाकार है। वो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये है कि जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हमें चाहिए कि रमज़ान शरीफ की तैयारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक जो आदमी रमज़ानुल मुबारक का महीना पाता है, उसकी कदर नहीं करता, उसके रोज़े नहीं रखता। तो सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप मिंबर पे तशरीफ लेकर जा रहे थे, आपने फरमाया आमीन 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 3 मरतबा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसमें एक ये भी था कि सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत में जो रमज़ान शरीफ के महीना पाता है उसके रोज़े नहीं रखता और
اس میں عبادت نہیں کرتا اللہ کی اور روزے نہیں رکھتا، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، وہ غرق ہو جائے، تو آپ نے فرمایا. تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ، اس میں اللہ انسان کا رزق، جہاں انسان کو ایک گناہ ملتا ہے تو رمضان شریف کی برکت سے اللہ اس کا 10 گنا رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو رمضان المبارک میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے روزے رکھیں. یہ روزے فرض ہیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو میرا ایک دوست تھا، مجھے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ انتقال کر گیا. تو اس نے کہا کہ میں رمضان شریف میں روزانہ ہی قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، اور 29 رمضان ہوتا یا 30 رمضان ہوتے تو میں 30 قرآن پاک، یا 29 ہوتے تو میں 29 قرآن پاک پڑھتا تھا. آپ یہ حساب لگائیں کہ وہ روزہ بھی رکھتا تھا اور وہ گھر کے کام کاج بھی کرتا تھا اور وہ قرآن پاک بھی پڑھتا تھا. آپ اندازہ یہ لگائیں کہ وہ ایک قرآن پاک روزانہ مکمل ختم کرتا تھا. تو جو بندہ 29 رمضان شریف یا 30 رمضان شریف میں 30 قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو کیوں نہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، کیوں نہ اس کو نبی کریم علیہ السلام، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے. تو رمضان شریف میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے. یہ فرض ہے. اگر روزے نہیں رکھتا تو انسان گنہگار ہے، انسان یہ گھاٹے کی طرف جا رہا اگر رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا. تو اس لیے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات بھی زیادہ کرنا چاہیے. اتنا صدقہ خیرات کریں کہ جن لوگوں کے پاس، تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ میں انسان کا رزق بڑھا دیتا ہوں. تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مالی غنیمت میں سے کسی غریب کے پاس وہ جائے گا تو اس سے اس کا رزق میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس میں ایک نیکی کرے تو 70 نیکی ملتی ہے. رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے. تو ایک فرض ادا کرتے ہیں 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک نفل ادا کرے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے اس میں جیسے نماز تراویح ہے، نماز تراویح ایک سنت ہے اور یہ نفلی عبادت ہے. تو ہم نماز تراویح جیسے 20 نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تو 20 نماز تراویح ادا کریں تو 20 فرضوں کا ثواب ہوگا. تو یہ مفت کا ہے، یہ مفت کا ہمیں ثواب مل رہا ہے. تو اس میں اور ہمارے نبی نے تو اس کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اس کا مفہوم آتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ کہیں اتنی میری قربت ہے اس کے ساتھ، اس نماز کے ساتھ، کہ مجھے لگا کہیں اللہ تم پر یہ فرض نہ کر دیں، کہ اللہ کے میری امت پہ یا مجھ پہ فرض نہ کر دیں. تو ہماری سہولت کے لیے آپ نے ایک دم چھوڑا صرف امت کے لیے، یعنی آپ کو اتنی محبت تھی یہ نوافل سے. تو امت کے لیے سرکار نے کیا کچھ نہیں کیا. اور یہ امت، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سرکار کی امت پہ خاص اللہ کا کرم ہے. اس میں اللہ کا جیسے 27ویں رات متعلق آپ نے فرمایا ہے اسی مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اس میں طاق راتوں میں سے یعنی 21، 23 اور 25، 27 اور 29 میں طاق رات تلاش کریں. تو ہم مفتی صاحب کے پاس ایک دن پڑھ رہے تھے تو ہم استاد نے پوچھا، استاد یہ طاق رات کیا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا سرکار کا یہ فرمان ہے کہ طاق رات تلاش کرے، لیکن لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 27ویں رات ہے. صدیوں کیسے؟ سرکار تو یہ فرما رہے کہ طاق راتوں میں سے تلاش کرے. تو آپ نے ایک بڑا پیارا نقطہ دیا مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کہ سورۃ القدر قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا. تو سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر
ان 3 لفظوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ 27 لفاظ بنتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک اگر ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر، ان 3 لفظوں کو اکٹھا کریں تو یہ 27 لفاظ بنتے ہیں. تو مفسرین حضرت صاحب فرمانے لگے کہ مفسرین نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ 3 لفظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں تو ان کو اکٹھا کریں تو 27 بنتے ہیں. آیا کہ پتہ چلا کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں رات ہے، ورنہ سرکار نے تو یہ فرمایا کہ تاک راتوں میں سے اس کو تلاش کریں. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں، اور ہمیں چاہیے نفلی عبادت میں کسی غریب تک کھانا پہنچانا، یہ بھی نفلی عبادت ہے. کسی مسکین یتیم کو رمضان المبارک میں کپڑے دلا دینا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی نفلی عبادت ہے. اور کسی غریب کے جا کے گھر کھانا پہنچا دے، یہ نفلی عبادت میں شمار ہے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ علی کرم اللہ وجہ سے آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چند کام کیا کرو، جن میں سے ایک کام آپ نے فرمایا کہ ایک قرآن پڑھ کر سویا کرو. تو علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ حضرت یہ کیسے مناسب ہے، یعنی ممکن نہیں. آپ نے فرمایا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے اجر میں اس کا ثواب لکھ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے اپنے دوست کا بھی واقعہ سنایا کہ وہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اگر آج کے اس تیزی والے دور میں جب ہر بندہ ایک مارا ماری میں بھاگ رہا ہے، اگر وہ یہ کام بھی کر لے ہر نماز کے بعد تو وہ کم از کم 5 قرآن تو روزانہ پڑھ کا ثواب اللہ سے لے سکتا ہے. صاحب میں آپ سے دوبارہ چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں عبادات تو یہ ہو گئی کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے ہم نے کرنی ہے، ہم کسی کو کھانا دیں، کسی کا روزہ کھلوائیں، اپنی عبادات پہ توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مکمل زندگی محبت بانٹنے پہ گزار دی. ہم چھوٹی چھوٹی کیا ایسے اعمال کریں کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں جھلکنے لگے، لوگوں کو احساس ہونے لگ پڑے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کو نظر آئے کہ ہاں اگر محبت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے جو یہ نظر آ رہی ہے. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر اس 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا ہی 100 سالہ ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے. تو اسی بات میں آپ کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے، غالب المسجد کی طرف جا رہے تھے یا آستانے کی طرف آ رہے تھے، جیسے بھی تھا مطلب کہ. تو ایک ہندو جوڑا تھا میاں بیوی کا، انہوں نے شکر کا شربت بنایا اور لے کے چل پڑے بابا فرید کی طرف، اور پاس آگے بابا فرید کو انہوں نے پیش کر دیا. آپ نے وہ پکڑ کے پی لیا جبکہ آپ روزے سے تھے. اب جو آپ کے مریدین تھے وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ یہ کیا کیا ان ہندو میاں بیوی نے کہ بابا جی کا روزہ توڑوا دیا. اب وہ بڑے غصے میں تھے تو وہ پلا کے چلے گئے. تو انہوں نے عرض کی بابا جی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن اگر ان کا دل ٹوٹ جاتا اور دل ٹوٹ جاتا اس کا کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ محبتیں بانٹنی چاہیے، تو آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا، اسے آپ نے ان کا دل نہیں توڑا. آپ روک سکتے تھے بھی نہیں بھی روزہ ہے اور آپ ان کو بتانا شروع ہو جاتے، لیکن آپ نے ان کے دل رکھنے کے لیے شربت پی لیا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں کی ہمیں صحبت میں بیٹھنا چاہیے. یہ درس ہی پیار اور محبت کا دیتے ہیں، انسانیت کا. تو رمضان تو سارا ہی عبادات کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ جیسے فرما رہے تھے کہ ابھی قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو
کم کہہ لیں کہ آمدن والے لوگ ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنے جو ہمارے قریبی ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو وہ سب سے پہلے تو اپنوں میں خرچ کریں، اپنے میں دیکھیں کون کون ایسے حیثیت کم حیثیت سے ہے کہ اس کا گزارا مشکل ہے، تو جو بھی آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، وہ خرائط ہے، یا کوئی آپ ان کی مدد کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ بھی رمضان کی عبادت میں شامل ہو جائیں اور وہ عید کی بھی خوشیاں بڑے احسن طریقے سے منا سکیں، اور وہ بھی اپنے سحری اور افطاری کو بھرپور طریقے سے بھرپور رکھ سکیں، طریقے تاکہ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سحریاں اور افطاریاں بھرپور ہوں، اور جس طرح آقا کا فرمان بھی ہے کہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے سحری کرنے پر بھی اور افطاری کرنے پر بھی، تو وہ خوشیاں ان تک بھی بانٹی جا سکیں۔ بالکل بانٹنے چاہیے۔ آپ سب مہمانوں کے آنے کا ڈھیر سارا شکریہ۔ آپ سے باتیں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، ہمیں چلنا ہے۔ صاحبزادہ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا شکریہ، اشراف صاحب آپ کا شکریہ۔ ہم چاہیں گے جاتے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے چلیں، تاکہ اس محفل کا کچھ حصول ہو جائے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ اس محفل کا بیٹھنا شاید رائگاں جاتا ہے جس میں اللہ یا اس کے نبی کو یاد نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کے 2 مکرم مہینوں کا ذکر ہم سے کروایا، اس میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے خاندادہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ذات کا بھی ذکر رہا۔ اللہ یہ برکتیں ہمیں، ہماری نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو نصیب فرمائے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، ہم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا میری، اے شفیع امم لاج رکھنا میری، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع